السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریر مرشد ایپیسوڈ 45۔ اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ پڑی ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ رسیوں سے بندھے رہنے کی وجہ سے اس کے جسم میں شدید قسم کا درد اٹھ رہا تھا۔ وہ کھوجی اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گریبان میں خون کے داغ تھے۔ کھا لو۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس نے غصے سے نوالا چھوڑ دیا۔ مرو پھر۔ وہ اٹھا اور جانے لگا۔ رجب نے اپنے ہاتھ دھیرے دھیرے ہلائے۔ پیچھے کٹی ہوئی زنگالو ٹوٹی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ذریعے رسی کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھکان سے آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تہلیل، موسم ہے نہیں چھوڑوں گی تہلیل، موسم ہے سدا بہار کا موسم۔ ایک بار تمہاری زندگی میں آ گئی سو آ گئی۔ ہم واپس جائیں گے، تمہارا کیس کلیئر کریں گے۔ اس کی پلکیں لرزی۔ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ اپنے جذبات چھپانے کے لیے کبھی بھی وہ بات کہنے سے نہیں ڈرتے جو تم محسوس کرتے ہو۔ اٹس اوکے اف یو لائک می۔ لبوں پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ وہ پلنگ کی چادر درست کر کے پلٹی۔ منہ سے نکالی بات کبھی فوری پوری نہیں ہوتی، مگر 20-25 سال میں سب ہو جائے گا۔ میرے پاس ہماری سلور جوبلی تک کا منصوبہ ہے۔ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں نہیں چاہتی میرا مستقبل متاثر ہو۔ آنکھیں کھلنے لگی۔ میں ہر کسی پر انویسٹ کرنا پسند نہیں کرتی، اور میں تمہیں جانتی ہوں تم یہ کر لو گے۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ اپنی زندگی تم پر انویسٹ کر رہی ہوں۔ مجھے مایوس مت کرنا۔ ہاتھوں کی حرکت تیز ہو گئی۔ صبح صبح نکل رہا ہوں، آتے شام ہو جائے گی، بتا کر جا رہا ہوں، فکر مت کرنا۔ مکمل آنکھیں کھلی۔ اے اللہ، مجھے، میرے گھر والوں کو اور تہلیل کو ان ظالموں کے ذریعے رسوا مت ہونے دینا۔ شام ہو چکی ہے، مجھے ہمت دے میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں۔ مجھے یہ سودا قبول نہیں۔ اسلام نے سینے سے بازو باندھ لیے۔ اسلم بیٹھک میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ بخت روا صحن میں چارپائی پہ بیٹھے چلم پی رہے تھے۔ میں اب مزید یہ دھندا نہیں کر سکتا۔ تم یہ بات کہنے کی جرت بھی کیسے کر سکتے ہو؟ اسلم شدید غصے سے اسے دیکھتے آگے بڑھا۔ تمہارے لیے میں نے یہ ملک چھوڑا، تمہارے لیے میں اپنے بچوں سے دور ہوا، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے میری اولاد میری عزت نہیں کرتی، تمہارے ساتھ مجھے بھی بھاگنا پڑ رہا ہے، اور تم کہتے ہو تم یہ سودا نہیں کرنا چاہتے۔ اسلام ہاتھ پیچھے باندھے بضد کھڑا تھا۔ تمہیں دھندے سے مسئلہ ہے کہ سردار سے دھندا کرنے میں؟ ہاں، اس نے بھو چڑھا لیا۔ میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا، میری بیٹی میری غلطیوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ اسلام شرمندہ ہونے لگا۔ اسلم اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اور میری بیٹی کی زندگی تمہاری وجہ سے برباد ہو رہی ہے۔ اگر میں اپنی بیٹی کے سر پر ہوتا تو مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ میں نے سالوں سے تمہاری بیوی اور بچوں کا خرچہ اٹھایا ہے، تمہیں محفوظ رکھا ہے، اور تمہارے لیے اتنے جتن کرتے میں نے اپنی بیٹی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے، اس لیے آج میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوں۔ اس نے افسوس اور غم سے دیوار تھام لی۔ میں نے گزرے سالوں میں اپنے بچوں کو بہت یاد کیا، مگر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے اسے دیکھا۔ آدمی اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، اور میں اسلم ہوں۔ وعدے کرتا ہوں تو انہیں نبھانا بھی جانتا ہوں، چاہے اس میں اس کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑے۔ اس کا کام بد تھا، اس کا طریقہ بد تھا، مگر وہ ایک اصول پسند آدمی تھا۔ وعدے کرتا تو نبھاتا، سودا کرتا تو نقصان اٹھانے کے باوجود پورا کرتا۔ حالات کتنے پیچیدہ ہوں مایوس نہ ہوتا، مشکل کے حل کے لیے کوئی اور راہ ڈھونڈتا، ثابت قدم رہتا۔ یہی اس کی کامیابی کی وجہ تھی۔ وہ اصول پسند تھا۔ کانوں سے ایئرنگ درست کرتے ایک دراز قدوشیزہ راہداری میں چلی آ رہی تھی۔ یکدم کان سے کچھ گرا۔ اوہ! اس نے سر جھکا کر دیکھا۔ سامنے سے سردار اور کچھ لوگ چلے آ رہے تھے۔ اوہ! ابو کے مہمان آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک خوبرو آدمی چل رہا تھا۔ سردار اس کے سامنے کھڑے درمیانہ عمر آدمی سے تعارف کروا رہے تھے۔ یہ ہے میرا خاص بندہ۔ اس نے جھک کر زمین پر دیکھا اور گرا ہوا موتی اٹھایا۔ نظر اٹھی۔ اس نے اس خوبرو آدمی کو بغور دیکھا اور پھر مڑنے لگی۔ سردار! وہ عقب سے نکلتے ہوئے رکی۔ کال سن کر آدمی سرگوشی کرنے لگا۔ فائنینشل ٹاسک فورس کی سختی ہو رہی ہے۔ مغرب کی منی لانڈرنگ کے خلاف حکمت عملی کا آغاز شروع ہو چکا ہے، اور یہی وہ وقت تھا جب بددیانت لوگوں نے مغرب کے علاوہ کرپشن کے لیے اور رخ تلاشنے شروع کر دیے تھے۔ آنکھیں ایکسچینج والوں کو ہدایتیں مل رہی ہے، وہ بہت سختی سے تفتیش کر رہے ہیں۔ ہمیں اب کوئی اور راستہ دیکھنا ہوگا۔ بیورو دی چینج منی لانڈرنگ کا طریقہ کرنسی کا تبادلہ کرنا اور اسے کم داموں میں خرید کر مہنگے دام بیچنا۔ انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا۔ ہوں۔ اس نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے اور چل پڑی۔ کمرے کا دروازہ دھیرے دھیرے کھلا۔ شاز پلنگ پر
पुश्त किए लेटा था। हाजरा सामने खड़ी थी। उसने पैरों से हील्स उतार दी थी। आंखें मुतरन्नुम थी। शाज की आंखों के सामने धुएं से बनी सफ़ेद तितलियां सियाह तितलियों से टकरा रही थी। उसकी आंखें मुंजमद थी। गोली लगने के बाद उसे ऐसे ही इल्यूजन दिखाई देते थे। चार्ल्स बॉनेट सिंड्रोम नफसियाती और बसरी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं होता। इस बीमारी में इंसान को सफ़ेद और सियाह रंग की तितली जैसे नक्शे दिखाई देते हैं। इसके अलावा वो आलम रोया और जंगलात का मंजर भी नज़र आता है। इसका इलाज वक्त के साथ और काउंसलिंग के ज़रिए होता है। गोली लगने के बाद अपने एक सफ़र में उसकी मुलाकात तबीब नफ्स से हुई थी। उसने उससे अपना मसला पूछा था, जिस पर उसने उससे कहा था इसकी काउंसलिंग होना ज़रूरी है। आपको खुद को समझाना है, ये महज सैराब है। वो उसके कदमों की आहट महसूस कर सकता था। उसने हाथ में पकड़ी हाजरा की तितली साख में बनी विन को देखा। जिंदगी के हर कठिन मकाम पर उसकी एक वाहिद साथी तितली थी। बताओ तुम कैसे कर लेती हो, कैसे तुम किसी को सज़ा दे सकती हो जिसका जुर्म सिर्फ तुम्हें पसंद करना है। हाँ, हाजरा उसे कर्ब से देखते हुए पीछे बैठी। शाज वो रूठ गया था तो लग रहा था अब कुछ नहीं रह गया था। उसने बिन पलटे मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें खुली। उसने छत पर देखा। मैं सफ़ेद और सियाह तितलियों को लड़ते हुए देख रहा हूँ। हाजरा की भीगी पलकें उठी। वो गोया अभी भी उन्हें झड़पते हुए देख रहा था। सफ़ेद तितली धुआं बनकर छू हुई। सियाह धुआं छू हुआ। एक एक करके तितलियों की तादाद कम हो रही थी। सफ़ेद तितलियों पर जगमगा रहे थे जैसे उन पर बेश कीमत लगे हुए अलमास जगमगा रहे थे। हाजा ने उनकी नज़रों का ताक़ुब किया। मसहूर निगाहों से उन्हें देख रहा था। हाजा ने उसका शाना थाम कर हिलाया। शाज वो खोया हुआ था। सफ़ेद तितलियाँ सियाह से लड़ती है, इसका क्या मतलब है? कहते हैं सियाह तितलियाँ मौत की अलामत होती है और सफ़ेद एक नई ज़िंदगी की, किसी पैगाम के आने की और कुछ बदलने की। हाजरा ने खला में देखा। आंखें डबडबाने लगी। मेरी ज़िंदगी और मौत की जंग मुसलसल चल रही है। सफ़ेद तितली सियाह से टकराई और फिज़ा में सियाह धुआं फैल गया। सफ़ेद रोशनी ने उसकी आंखें मुनव्वर कर दी। उसकी नूरानी चमक से उसने आंखें मीच ली। वो आंखें मीच कर हिला। हाजरा ने सर झुकाकर उसे देखा। वो आंखें मूंदे करवट लेकर लेटा था। तितली की अलामत एक आदमी को उसकी मोहब्बत मिलना भी होता है। उसकी पेशानी पर पसीना आ रहा था। तुम यहाँ आओगी, मैंने उम्मीद नहीं की थी। तुम मुझे चुनोगी, मैंने उम्मीद नहीं की थी। तुम मुझसे शादी करोगी, मैंने उम्मीद नहीं की थी। तुम मेरे लिए लड़ोगी, मैंने उम्मीद नहीं की थी। तुम मेरा ख्याल करोगी, मैंने उम्मीद नहीं की थी। तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी, मैंने उम्मीद नहीं की थी। तुम अब मुझे छोड़ कर जाओगी, मैंने इसकी भी उम्मीद नहीं की थी। वो पलटने लगा। हाजरा उसे देख रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, उसने कहते नफ़ी में सर हिलाया। उसने हाजरा की आंखों में देखा। मैं एक तराजू में तुम्हें रखता हूँ, एक मिशाह नवाज को। दोनों में से किसी का भी पलड़ा नहीं उठता, लेकिन मैं झुक जाता हूँ, दब जाता हूँ, मर जाता हूँ। अपने क़फ़्लशुदा जज्बात धीरे धीरे खोल रहा था। ये जो सफ़ेद तितली बाकी रहकर यहाँ उड़ रही है। हाजरा ने उसे देखने की कोशिश की मगर बेसुध रही। उसने बमुश्किल खुद को कंपोज रखा। वो बच गई है। वो क्या है? वो मेरी ज़िंदगी है। कहते हैं सफ़ेद तितली बहुत मजबूत होती है। तभी उसने सियाह को ख़त्म कर दिया। ये लंबी ज़िंदगी की भी अलामत है। उसने हाजरा का हाथ थाम कर हिलाया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। शाज की बातें उसकी समझ से बालातिर थी। जब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आई थी तो बहुत सियाही थी। तुम सफ़ेद तितली हो। तुम आई हो तो मंजर साफ होने लगा। क्या अब तुम जाना चाहती हो? लहजा खाली था पर अंदाज दिल चीर गया था। वो भी इख्तियार हुई। तुम भी मेरे साथ चलो। शाज का दिल फिर से बंद हो गया। सफ़ेद तितली धुआं हो गई। उसके हाथ पर से गिरफ्त कमज़ोर करने लगा मगर हाजरा ने उसे थाम लिया। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी में कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया। शाज, हर कोई रोता है, कोई मोहब्बत से, कोई मोहब्बत के ना होने से। हम कोई और राह निकाल लेंगे, लेकिन प्लीज़ शाज, स्मगलिंग का ख्याल तर्क कर दो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, अम्मा, दादी, अबू, उसाम। अब मुझे तुम्हें नहीं खोना। वो खामोश रहा और मतानत से कह रही थी, मेरे अब्बू को मत मारना प्लीज़। अगर तुमने मेरे बाप को मार दिया तो मैं तुम्हारे साथ कभी रह नहीं पाऊंगी। प्लीज़ मेरे अब्बू को मत मारना, हम उन्हें सज़ा दिलाएंगे, मगर तुम उनके साथ कुछ मत करना। अगर तुमने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो फिर मैं कभी तुम्हारी सूरत नहीं देख पाऊंगी। उसकी निगाहें हाजरा के चेहरे पर आ ठहरी। वो सादगी से बोला, अच्छा। साथ वो आज़दगी से मुस्कुराया।
میں تو تمہیں دیکھتا ہوں، مسلسل بے مقصد دیکھتا ہوں، تم نہیں دیکھ سکتی؟ وہ اس کی سادگی پر وہ ضبط نہیں کر سکی۔ اس نے لب دباتے سر جھٹک کر سسکی لی، پلکیں جھک گئی۔ وہ واقعی اسے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹنے لگا تھا۔ کیا یہ انجام ہے اس رشتے کا؟ کیا یہ انجام ہے؟ یہ غیر مشروط محبت تھی، اس پر اختیار نہیں تھا، اس سے ہاتھ نہیں چھڑایا جا سکتا تھا، یہ جان کر بھی کہ مستقبل میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ فلیکسی کلپا اے ہیپی فالٹ۔ حاجرہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ یہ رشتہ ہیپی فالٹ ہے۔ آنکھ سے دوسرا آنسو ٹوٹا۔ ہمارا رشتہ فلیکسی کلپا ہے۔ اس رشتے میں دو لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ شاز نے نگاہیں اس سے پھیر لی تھی، مگر وہ اس غلطی سے لطف اٹھاتے ہیں۔ فلیکسی کلپا مصیبت زدہ واقعات کا ایک سلسلہ جو اختتام میں خشک نتائج کا باعث بنتا ہے۔ وہ ہم کلام تھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی غلطی کو فیلکس کلپا کہتے ہیں، وہ غلطی جو دنیا کی مشقت سے انہیں جنت کی جانب لے کر جاتی ہے۔ ہماری غلطی بھی فیلکس کلپا ہے۔ محبت ہمارے لیے ممنوعہ شجر تھی اور اسے ورگلانے والا ہمارا قلب۔ ہم نے اس کا پھل چکھ لیا، اب نتائج کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ مجھے امید ہے ہمارا اختتام باغ عدن میں ہوگا۔ اسے یہ انسان چاہیے تھا، اسے یہ لمس اپنی گرفت میں چاہیے تھا۔ اس زیرک گرک آنکھیں، اس کی وہ طنزیہ مزاحیہ باتیں، اس کی توجہ۔ ہر آغاز کا اختتام ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ اختتام بیک وقت میں شیریں اور کسیلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہیں ہوتا جو ہمیں چاہیے ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ سے آنسو خشک ہو رہے تھے۔ تو اب اختتام ہوتا ہے تمہاری زندگی سے سیاہ تتلیوں کا۔ اب تم خود آؤ گے شاز صفدر، تم خود سفید تتلیوں کے جہاں میں آؤ گے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اس نے گلا کھنکارا۔ شاز نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ میں ہاجرہ ہوں، ہجرت کرنا میرا مقدر تھا، مجھے یہاں آنا تھا۔ تم شاز ہو، یہ شاز کے ذمے ہے، یہ شاز ہی کرے گا، لیکن اس طرح نہیں، تم غلط راہ چھوڑو گے۔ شاز ماتھے پر بل ڈالے اٹھنے لگا۔ میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گی شاز صفدر، تمہیں یہ راستہ چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے لب کھولے مگر ہاجرہ اٹھنے لگی۔ وہ خالی چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں اس مقصد سے پیچھے ہٹنے کا نہیں کہہ رہی، لیکن میں تمہیں اس راہ پر چلنے بھی نہیں دوں گی۔ وہ پلٹ کر جانے لگی۔ پیروں میں فرش کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ شاز کی نظریں اس پر تھیں۔ اس نے دہلیز سے جھک کر اپنی ہیلز اٹھائی۔ دل چاہتا تھا نگاہیں اس کا پیچھے تک تعاقب کرے، مگر حد نگاہ حد پار نہیں کرنے دیتی تھی۔ وہ عزم کیے با استقلال اس کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک اور اس کی حاکمانہ چال سے گھر میں گونج پیدا ہو رہی تھی۔ آنسو مکمل طور پر خشک پڑ گئے۔ وہ راہداری سے گزر کر باہر کی طرف بڑھی۔ وہ 1 منٹ کے لیے رکی۔ اس نے باورچی خانے کی کھڑکی کی جانب دیکھا۔ شمسا اس سے پشت کیے کاؤنٹر پر کچھ کاٹتی ہوئی دکھائی دی۔ کٹ کٹ کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ شمسا نے۔ اسے یاد آیا۔ وہ آگے بڑھی اور ایک دم رکی۔ وہ اس روز وہیں کھڑی تھی۔ شمسا وہیں کھڑی تھی۔ اس کا مقصد انتقام نہیں، انصاف ہے۔ وہ آگے بڑھی۔ ہیل کی ٹک ٹک شروع ہوئی۔ ابو اور سردار کا ملنا طے تھا، پر ایک دم سے ملنا۔ وہ ٹھنڈی ہونے لگی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ملتوی ہو جاتا ہے اور پھر اچانک ابو اور سردار ملتے ہیں اور یہ سب ہوتا ہے۔ اس کا دماغ روشن ہونے لگا۔ یہ سب پلان تھا شاز کو وہاں بھیجنا، ورنہ سردار سالوں بعد اپنے منہ سے یہ شاہ نواز کی موت کا راز کیوں نکالتا؟ دس واز آل پلان۔ وہ باورچی خانے میں چلی آئی۔ کٹ کٹ کی آواز بند ہو گئی۔ حاجہ کی نگاہ کٹنگ بورڈ پر کٹتی ہوئی پیاز پر گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اسے پکارا، شمسا۔ جی بی بی جی۔ وہ پلٹی نہیں۔ اس نے چھری رکھ دی۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ حاجہ صفاقی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے بی بی جی؟ وہ اب بھی نہیں پلٹی۔ تم جانتی تھی شاہ نواز کی موت کا راز؟ وہ سادگی سے کہنے لگی، بی بی جی میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے جو سردار سے پتہ چلا میں نے صاحب کو بتا دیا۔ تمہارا ہدف شاز کو پھنسانا ہے۔ شمسا سرخ پانی سے بھرتی ہوئی آنکھوں سے کٹی پیاز کی گلابی نشک پر غور کر رہی تھی۔ آنکھوں میں دھاریاں پھیل رہی تھی، لبوں پر شفاف مسکراہٹ تھی۔ اگر وہ میرا ہدف ہوتا۔ حاجہ اس کی غیر رسمی انداز پر ذرا چونکی تھی۔ شمسا نے میکانکی انداز میں گردن پھیری۔ اس نے اپنے چہرے سے مکھوٹا اتار پھینکا تھا۔ وہ حرفت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ ابھی تک سلامت ہوتا؟ حاجہ غصہ ضبط کیے تلخی سے مسکراتے ہوئے بولی، تمہارا ہدف میں ہوں؟ بالکل۔ اس نے آنکھیں موند کر کھولی۔ تم ہو میرا ہدف۔ کیوں نکالنا چاہتی ہو مجھے یہاں سے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا تھا۔ تم بانو نسرین کی دوست تھی، تم نے ان کا نمک کھایا ہے، وہ
میرے باپ سے نفرت کرتی تھی، اس لیے تمہیں لگتا ہے تم مجھے شاز کے دل سے نکال سکتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم یہ عیاری کر کے مجھے اس سے دور کر سکتی ہو؟ وہ سینے سے بازو باندھتے اپنی ادا میں طنز کرتے ہنسی۔ شمسا، میرے ساتھ مزید عیاری مت کرو۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جانتی ہوں تم کسی کی سگی نہیں۔ شمسا بھونکڑا کر اس کی جانب آنے لگی۔ حاجہ اسے غصیلی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور جو تم نے آج کیا ہے نا، میں تمہیں بتا دوں گی، گنتی شروع کر دو۔ اس نے اسے 3 انگشت دکھائے۔ اگلے 3 دن میں شاز میرے پاس واپس آئے گا اور یہ دھندا چھوڑنے کا وعدہ کرے گا۔ 3 دن۔ اس کی آواز میں اعتمادیت تھی۔ عیاری کرو گی؟ شمسا نے تنفر سے اسے دیکھتے اس کا منہ سامنے سے پکڑا۔ حاجرہ نے کوئی تاثر نہیں دیا، دونوں آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ لب کھینچنے لگی۔ عیاری کر کے؟ اور تم سے توقع کیا کی جا سکتی ہے، گندی نسل کی شمسا؟ حاجرہ چیخ پڑی۔ اس نے نائف اسٹینڈ سے چھری نکال کر اس کی آنکھ کے قریب کی، مگر وہ ہلی نہیں۔ اوہ! یہ دیکھتے ہوئے بھونکڑا کر محفوظ ہوئی۔ تو اس دن تم جو کر رہی تھی وہ سوانح تھا۔ حاجرہ استہزاء سے مزید ہنسی۔ ہا 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 ہا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے گئی۔ شمسا سفید کمپوز چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حاجرہ نے چھری ماربل شیلف پر رکھی۔ سوری شمسا، میں نے تمہیں آسان سمجھ لیا۔ آئی ہیو ٹو ایڈمٹ، تم ایک منجھی ہوئی کھلاڑی ہو۔ وہ چند قدم پیچھے گئی۔ وہ آگے بڑھی اور برق کی مانند پلٹ کر آگے آئی۔ تم شاز کی ماں ہو؟ اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ اگلے لمحے وہ مسکرائی۔ یہ پلان ہے نا تمہارا؟ شمسا چونکی۔ حاجرہ نے مزہ دیتی مسکراہٹ سے دانتوں تلے لب دبایا۔ آئی نو۔ اس نے ہوا میں دھیرے دھیرے انگلی ہلائی۔ مجھے تو یہ سمجھ آ گیا ہے۔ شمسا چہرے کے زاویے نارمل کرنا چاہ رہی تھی۔ بس شاز کو سمجھانا چاہتی ہوں اور وہ بہت جلد سمجھ جائے گا۔ وہ گھومی اور لبوں پر مسکراہٹ لیے تیزی سے آگے بڑھی۔ ٹک ٹک ٹک۔ شمسا گہری گہری سانسیں لیتے اسے باورچی خانے سے نکلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے زیر لب کہا، چیس بورڈ ڈسپیشن۔ وہ جھلملاتی ہوئی آنکھوں سے باہر کی جانب دیکھتے چلتی رہی۔ لان میں ایک کمسن بچی دوڑ رہی تھی۔ میں چور کو پکڑ لوں گی۔ کرسیوں کے پیچھے ایک آدمی چھپا ہوا تھا۔ فاصلے پر گاڑی میں شاز بیٹھا ہوا تھا۔ برابر میں عبدالرفیق تھا۔ یہ ہے وہ ڈاکٹر، میڈیسن کا پروفیسر ہے۔ اس کی بیٹی کو کینسر تھا۔ اس کی بیوی کی بھی موت کینسر کے سبب ہوئی۔ سردار کی ڈیل قبول نہ کرتا تو بچی کو بھی کھو دیتا۔ وہ آزردگی سے مسکرایا، اس لیے مجبور ہو گیا اور سردار کی کینگرو کوٹ میں میرے بھائی کا دل بند کر دینے کا فیصلہ کر دیا گیا، اور قانون کی نظر میں یہ جائز تھا کیونکہ یہاں کا قانون سردار ہے۔ عبدالرفیق نے اسے پستول دی۔ تمہیں اپنا بدلہ لینا ہے، لے لو۔ اس نے پستول کی جانب دیکھا۔ میں سب کور کر لوں گا۔ اس نے اس سے پستول لے کر سامنے دیکھا۔ مگر یہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لو، شاہ نواز چلا گیا ہے، اور اگر وہ ہوتا تو کیا وہ تمہیں اپنی وجہ سے قاتل بنتے دیکھ سکتا تھا؟ اس کا دل پسیج گیا۔ وہ بچی چور کو ڈھونڈتے نکلی گن پکڑے ہوئے کرسی کے پیچھے آئی۔ وہ کمسن شاز کو الماری کے پٹ کھولتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ گھوم کر الماری سے لگا اور جھکا۔ اس نے میز کے سامنے پڑی کرسی پیچھے کی۔ ہینڈز اپ۔ شاہ نواز نے چہرہ چھپا لیا۔ پکڑ لیا میں نے۔ اس کمسن بچی کے کہکہے اسے سنائی دیے۔ اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ گئی۔ وہ گاڑی گھمانے لگا۔ آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ عبدالرفیق اسے دیکھ رہا تھا۔ سب بک جاتا ہے یہاں، ڈاکٹر، جج، وکیل، پولیس والے، اور سب، کوئی ضرورتوں کے تحت، کوئی مجبوریوں کے، اور کوئی حرص کے تحت۔ ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے، دنیا ویرانہ ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں سب بک جاتا ہے۔ وہ گنگنانے لگا۔ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ فیض احمد فیض۔ عبدالتواب متفکر تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کافی وقت ہو گیا ہے۔ برابر میں بیٹھی تحلیل اضطراب سے باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ تحلیل؟ عبدالتواب نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پکارا۔ ہمیں آج نہیں تو کل واپس جانا ہے۔ تو آج کیوں نہیں؟ مجھے ڈر ہے، وہ بے اختیار کہہ پڑی۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ اپنی ماں کی خبر اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوئے سلوک کو جان کر ملک نہ چھوڑ دے۔ اس نے چٹکی بجائی۔ یہ بات؟ اس نے فی الفور اسے دیکھا۔ تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ واپس جانے سے تمہاری گواہی بہت کچھ بدل سکتی ہے؟ کیا پتہ یہ سن کر وہ واپس آ جائے کہ تم اسے انصاف دلانے کے لیے لڑ رہی ہو، اور ہم جاتے ہی شاز بھائی سے رابطہ کریں گے تاکہ وہ اپنے موچی سے رابطہ کرے۔ موچی؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ ہلایا۔ چھوڑو تم اور سامان باندھو۔ ہاں، اور یاد سے وہ ریکارڈنگ بھی رکھنا۔ وہ بے کل ہوتے اٹھی۔ ہاں، تم کہتی ہو تو ہم جاتے ہوئے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کروا دیں گے۔ وہ انسنی کی اندر کی جانب جانے لگی۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ایک وقت تھا میں حاجرہ بننا چاہتی تھی، آج ایک وقت ہے میں ان جیسا نصیب نہیں چاہتی۔
وہ اندر چلی آئی۔ افسرہ نے اسے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو اس کا تعاقب کیا۔ تم جا رہی ہو؟ وہ مڑی۔ مجھے کوئی تھیلا یا بیگ کچھ مل سکتا ہے؟ ہاں۔ وہ فوراً سے کہتے آگے چلی آئی اور جھک کر پلنگ کے پاس بیٹھی۔ تحلیل نے پلنگ کے پاس پڑی ٹوکری سے کپڑے اور شالیں نکالی، ایک نظر ان پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ افسرہ نے ہلدی رنگ کا ایک تھیلا نکالا۔ وہ دراز سے سرما پاؤڈر نکالنے لگی تو دراز میں رکھی ہینڈ کریم پر نظر گئی۔ دل بھر آیا۔ چترال بازار اسے صاف طور پر دکھائی دینے لگا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب چلی آئی تھی۔ اس نے سسکی لی۔ وہ شاپر سے کچھ نکالنے لگا۔ وہ آواز سے روتے جھک کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہینڈ کریم وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ معاف کر دو، چپ ہو جاؤ۔ اس نے اس کی پشت تھپکی۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ وہ آنسوں سے پیچھے ہٹتے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کریم اس کی جانب بڑھائی۔ ہینڈ کریم۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ افسرہ تھیلا لے کر آگے آئی۔ لو۔ اس نے سر جھکا کر تحلیل کو دیکھا۔ تحلیل۔ اس نے نگاہ پھیر کر اسے دیکھا۔ آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ مجھے امید ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم پھر پہلے کی طرح زندگی گزارو گی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ایک گہری سانس لی۔ انشاءاللہ۔ وہ رکی، کچھ سوچ کر بولی، مجھے کوہ نور کے بعد تم ملی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھنے لگی۔ جس نے میرا بہت خیال رکھا، جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں جانتی ہوں ایک نہ ایک دن تو مجھے یہاں سے جانا تھا، مگر الوداع کہنا ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑی مدت کے لیے ہو یا ہمیشہ کے لیے۔ کسی اپنے کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ کچھ ایسا ہے جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ آنکھیں پھر سے بھیگ رہی تھی۔ افسرہ نظر جھکا کر جذباتی ہو گئی۔ مجھے خوشی ہوئی تم اسکندر کو بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مجھے امید ہے ہم پھر ملیں گے، مگر اب اچھے حالات میں تم نے میرا اپنے گاؤں میں خیال رکھا، اور اس طرح رکھا کہ میں خود کو اس گاؤں کا حصہ سمجھنے لگ گئی۔ زندگی نے مجھے موقع دیا تو میں بھی شہر میں تمہارا ایسا ہی استقبال کروں گی۔ اس نے لب دبائے۔ ہمت کی پر ہوئی نہیں۔ تحلیل کی بات جاری تھی۔ مجھے شہر کی زندگی بہت پسند تھی۔ ٹیلی فون پر دوستوں سے بات کرنا، دیکھنا ہر نئی فلم اور ریڈیو پر نئے گیت سننا، ہر آنے والے نئے فیشن کے طرز کے کپڑے اور زیورات خریدنا۔ مگر یہاں آ کر میں نے جانا زندگی ان سب سے بڑھ کر کچھ ہے، اور وہ میں نے تم لوگوں سے سیکھا۔ اتحاد، ایمان اور تنظیم، یہ تین چیزیں جو قائد اعظم چاہتے تھے وہ اس گاؤں میں ہے۔ ہم شہر کی لڑکیاں تم گاؤں والی لڑکیوں کے مقابلے بہت کمزور ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقابلہ بھی تم لوگوں کے مقابلے اپنے مردوں کے ساتھ مل کر معیشت چلانے میں بہت کم ہے۔ تم لوگ ذمہ دار ہو، حسین ہو، اور جو باہر سے ہو وہی اندر سے۔ تم لوگ عہد شکن نہیں، تم لوگ عہد ساز ہو، مہمان نواز ہو۔ میری خواہش ہے اس ملک کا ہر فرد اس گاؤں جیسا ہو، اور ان سب سے زیادہ تم بہت اچھی ہو اور تم بہت پیاری ہو۔ افسرہ نے آنسوں سے مسکرا کر ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی، پگلی پیاری، 5 حرف 5 سلاخیں ہیں جو ہم لڑکیوں کو قید میں ڈال دیتا ہے۔ تمہارے نقوش اچھے ہیں، پر تم گوری ہوتی تو کتنی پیاری لگتی۔ اگر تم بھویں بناؤ گی تو تم کتنی پیاری لگو گی۔ پیاری ایک چھوٹا لفظ ہے۔ تم انسان ہو جس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ، سورج، چاند، رات اور دن کام کرتے ہیں۔ اس نظام کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ تمہاری وقت صرف پیاری اور پر محدود ہو کر نہیں رہ گئی۔ تم اہم ہو۔ لوگوں کی تعریفوں پر منحصر ہو کر خود کو اچھا دکھانے والے دوسروں پر پرورش پانے والی امر بیل بن جاتے ہیں۔ اور وہ دونوں مسکرا پڑی۔ شیخ اور سب سے مل لو، میں سامان باندھتی ہوں تمہارا۔ اسے اچانک خیال آیا، سنو، ہاں، اگر رجب یہاں آئے تو اسے کہنا میں شہر میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ مسکرا پڑی، ٹھیک ہے۔ دیا جلا، چنگاڑی اٹھی، لو برابر ہونے لگی۔ چارپائی پہ اندھیرے میں صلاح الدین صاحب لیٹے تھے۔ شمسہ دیا رکھ کر ان کی جانب چلی آئی۔ دادا ابو؟ انہوں نے اس کی نہ سنی۔ دادا ابو؟ اس نے جھک کر انہیں ہلایا۔ ہاں۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ دودھ لاؤں؟ نہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ زمین پر بیٹھنے لگی۔ چاچو کو یاد کر رہے ہیں؟ ہاں، کہیں دور سے وہ بولے تھے۔ اس نے چارپائی کا کنارہ تھام لیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے چاچو ایسا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے نفی کی۔ بالکل نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ رجب ہے، اس کی پیدائش ماہ رجب میں ہوئی تھی۔ رجب کا شمار ان مقدس ماہ میں ہوتا جس میں مسلمان جنگ نہیں کیا کرتے تھے، کسی کو ضرر نہیں پہنچایا کرتے تھے، اس لیے میں نے اس کا نام رجب رکھا تھا، اور میں ہمیشہ اس سے کہتا تھا، رجب میں کسی کو ضرر نہیں، رجب سے کسی کو ضرر نہیں۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر وہ چھت کی جانب نگاہیں مرکوز کرنے لگے۔
اللہ میرے بچے کو اپنی جانب سے لوٹا دے۔ اللہ اسے کسی سے ضرر نہیں تو اسے کسی سے ضرر مت پہنچانا، نہ اس کو کسی کو ضرر پہنچانے دینا۔ یشما نے المناکی سے سر جھکا لیا۔ آمین۔ ہاجرہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ واپس گھر آ کر اس نے عیاری کا مکھوٹا اتار دیا تھا۔ کل کے لیے تیار ہونے کے لیے آج اسے بہت سارا رونا تھا، غم کو اپنے دل سے خالی کرنا تھا۔ کل سے اسے پھر صفاقی کا لبادہ اوڑھنا تھا۔ سامنے سلیمان بیٹھا تھا۔ کسی کے آپ کو اذیت دینے میں سب سے بڑے ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں۔ اس اذیت کو بارہا یاد کر کے اسے ناسور بنانے کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ اگر اس درد سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو ماضی کے اس واقعے کو جانے دیں۔ ہمیں لوگ اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنا ہم ماضی کو یاد کر کے خود درد پہنچاتے ہیں۔ حاجہ ہنوز بیٹھی رہی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے ملال سے سینے سے ہاتھ لگا کر نگاہیں پھیر لیں۔ میرے دل کو شاذ کی کمی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ میں شاذ فعل بن چکی ہوں۔ وہ جو کہتا ہے نا میں وہی ہوں، سب سے پہلے غائب ہو جاتا ہے، وہ بھی غائب ہو گیا۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ شاذ نے جڑے احساسات irreversible ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی زندگی اس انسان سے جڑی ہر چیز کو ناقابل تبدیل بنا رہی تھی۔ وہ کسک کر آگے آیا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ دن کے لیے بریک لو اور اپنی پرانی دوستوں سے ملو۔ بعض دکھوں کا مداوا پرانے دوست کر سکتے ہیں۔ پرانے دن یاد کر لو، وہ آپ سے ملیں گے، بات کریں گے تو آپ کی سنیں گے۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ لوگوں کو شکوہ ہے، بہت کم ملتی ہوں، کوئی بات نہیں کرتی۔ اگر فہرست کھول دوں تو وہی لوگ اکتا جائیں گے جو کہتے ہیں ہم ہیں۔ 10 دفعہ بھی کسی کو بتاؤ گے مجھ پر کیا گزر رہی ہے، کوئی نہیں سمجھے گا۔ اب اس نے اسے دیکھا۔ کالج گیٹ ٹوگیدر کبھی بھی پرانے دن یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کو یہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اس نے ناراضی سے سینے سے بازو باندھ لیے۔ اس وقت آپ مجھے بالکل تحلیل جیسی لگ رہی ہے۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا آپ حاجرہ ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ اچھا حاجہ نہیں لگ رہی؟ بالکل نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہمیشہ ٹھنڈی، یک، بے نیاز اور پرسکون رہنے والی عورت تھی۔ وہ جب بھی طنز سے مسکرا کر بات کرتی تھی تو مخالف جانب دوسرے شخص کو تپا کر رکھ دیتی تھی۔ باجو اتنی بھی بے غرض مت بنو۔ اس نے اپنے ہر روپ میں میرا خیال رکھا۔ میرے اور میرے گھر والوں کی حفاظت کے لیے وہ ہر خطرے میں کود پڑا۔ جو میرے لیے اتنا بے غرض ہو سکتا ہے تو پھر حاجرہ اس کے لیے بے غرض کیوں نہیں ہو سکتی؟ سلیمان نے ایک گہری سانس لی اور بات بدلنے کی صحیح کی۔ شاذ بھائی اب نئی ڈیل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، پہلی ڈیل تو اس نے ابو اور چچا کو کنٹرول میں کرنے کے لیے کی۔ کمچو سے رابطہ کیا، اسے مال لوٹانے کی ڈیل کی اور اسے راز کھولنے کے لیے مجبور کیا۔ اس سے پہلے وہ پردہ فاش کرتا، ابو نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اور اب جو تمہاری ماں کے پاس مال ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ وہ شاذ ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے مکمل طور پر جان چکے ہیں، وہ تب آپ کو ایک نئے روپ سے متعارف کرواتا ہے۔ اس کے پلان اس سے پہلے کوئی نہیں سمجھ سکتا، خاص طور پر ایک موٹی عقل کا آدمی۔ ایک چیز ہمارے لیے بوگس ہوگی، مگر وقت اور موقع اس کی ماسٹر پلاننگ سب سمجھا دیتا ہے۔ شاذ جلد باز نہیں ہے۔ اس نے آنے والے وقت کے لیے پتے بچھا کر رکھے ہیں۔ اور جانتے ہو بہترین ٹرکس کون ہوتا ہے؟ جو اپنے پاس مشکل کے دنوں میں سروائیو کرنے کے لیے اسٹاک رکھتا ہے۔ اور پتہ ہے اس کے پلان کامیاب ثابت کیوں ہوتے ہیں؟ وہ پورا ہوم ورک کر کے گھر سے نکلتا ہے۔ وہ اس خیال کے حامل ہے Never tell anyone about your next move۔ سلیمان نے سمجھداری سے سر ہلایا اور پھر پوچھنے لگا۔ اچھا، وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں۔ وہ بات تبدیل کرنے لگا۔ تم تو انگلستان سے آئی ہو تو تمہیں جاگیرداری، ایلیٹ اور اشراف نظام پتہ ہے؟ ایک منٹ، اس نے انگلی اٹھائی۔ یہ تینوں چیزیں الگ ہیں۔ جاگیرداری ایک حکومت ہے، جیسے ہندی پکچر گدھ کی طرح دیہاتی اور کسان ان کے نیچے کام کرتے ہیں۔ یہ سسٹم اب ختم ہو رہا ہے۔ 19ویں صدی میں یہ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ رہی بات اشراف کی تو ایک ہے ایرسٹوکریٹک سسٹم، جیسے لیڈی ڈیانا۔ لیڈی اس کا ٹائٹل ہے اور یہ حکومت سے ملتا ہے۔ اس کا حکومت سے لینا دینا نہیں۔ کاش تم نے ارنسٹ ہونے کی اہمیت پڑھا ہوتا تو تم سمجھ جاتے۔ اور اشراف سے نیچے ایلیٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈیموکریٹ سینس میں آتا ہے، جبکہ ایرسٹوکریٹ بادشاہت میں جیسے نواب ہوتے ہیں۔ انگلستان میں لو کلاس کنسکیوز بہت ہیں، مگر
کانسیکیوز بہت ہے، مگر اب تو یہ کافی کم ہو چکا ہے۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب انگلستان میں جانوروں کی بھی کلاس ہوتی تھی اور انسانوں میں درباری، ایرسٹوکریٹ اور مذہبی لوگ ایلیٹ اشراف سمجھے جاتے تھے۔ مگر خیر اب تو انگلستان ڈیموکریٹ ہو رہا ہے۔ حکومت تھوڑا سا خرچہ پیلس پر کر دیتی ہے تاکہ انگلستان کی شاہی روایات برقرار رہے، اور میں بھی اسی کے حق میں ہوں، لیکن میں مارکسی اپروچ نہیں، ڈیموکریٹ اپروچ رکھتی ہوں۔ مارکسی یعنی بادشاہت کے خلاف چھوٹے اور متوسط طبقے کی جارحانہ مخالفت، اور صرف میں نہیں، پورے یورپ بھی اب ڈیموکریٹ ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے انگریزی ادب کی کہانیاں عام لوگوں پر لکھی جا رہی ہے۔ اب ہمیں بادشاہت اور طاقتور لوگوں کی کہانیاں چھوڑ کر عام لوگوں کی زندگیوں پر تبصرہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں حقیقت کے قریب تر رکھتی ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ امیر کا کتا مرا، ہزاروں افسوس کے لیے آئے، غریب کی بیوی مری، کسی نے پوچھا تک نہیں۔ ایک انگریزی کی تنقید نگار ولیم ریموڈ کا بھی یہی ماننا ہے۔ ایک عام آدمی کی موت ہو، ایک بادشاہ کی موت، وہ دونوں صورت میں ٹریجڈی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے، اور سلیمان اس کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔